کہ افضل ترین ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کوئی اللہ کا بندہ اس کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کا عرش جھومتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے عرش ٹھہر جا، تو عرش عرض کرتا ہے مولا میں کیسے ٹھہروں، پہلے جس نے تیری وحدانیت تیری رسول کی رسالت کا اعلان کیا، تیرا ذکر کیا، اس کو تو معاف فرما دے، بخش دے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے عرش تو ٹھہر جا، تیرے ہلنے سے پہلے میں نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ ذکر کی بڑی بے شمار فضیلت ہے۔ آج ہم نے اپنی تقریر کا عنوان جو اپنے لیے خاص کیا وہ ہے سرکار کی عظمت۔ آقائے کائنات کی عظمت کا ذکر کرنا یا ان کی عظمت کی بات کرنا یہ ہم سب کے بس کی بات نہیں۔ حضور کے ذکر سے یا حضور کی بات کرنے سے حضور کی شان نہیں بڑھتی ہے، ان کی شان تو پہلے ہی سے افضل و اعلیٰ بلند و بالا ہے، ان کے ذکر کرنے سے ہم سب کی شان بڑھتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جس رات پہ مصطفیٰ کی بات ہو جاتی ہے اس رات کی شان بڑھتی ہے، اور جس میدان میں مصطفیٰ کا چرچا ہوتا ہے اس میدان کی شان بڑھتی ہے۔ جو لوگ مصطفیٰ کا ذکر سنتے ہیں ان سب کی شان بڑھتی ہے۔ جس زبان سے مصطفیٰ کی بات ہو جائے اس زبان کی شان بڑھتی ہے۔ بے شک۔ ہم یہ سوچ کر کے بیٹھیں کہ اللہ نے یہ نصیب ہم سب کے حصے میں رکھا کہ ہم اللہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں، رسول اللہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور رسول اللہ کے صدقے میں تمام ان کے دیوانوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ساری کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے جس ذات کا انتخاب فرمایا اور جس ذات کی نور کی تخلیق فرمائی اسے ہم اور آپ مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں۔ وہ نبی برحق آمنہ کا لال، ہم سب کا سرکار، تمام کائنات کا تاجدار ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو رچایا، سجایا، بسایا، اور جن کے بارگاہ کرم کا صدقہ لے کر کے اللہ کے بے شمار بندے زمین پر آتے رہے اور اپنی شان زندگی کو اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کر کے مقبول اور محبوب ہوتے رہے۔ آئے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی، تمام رسول، سب کا دور اپنی اپنی نظروں میں رکھیں۔ عزیزان گرامی، سارے نبیوں کے دور کو رکھیں کہ اللہ نے کس نبی کو کس کس صفتوں سے مالا مال کیا، کون کون سی خوبیاں دے کر کے بھیجا۔ سارے نبیوں کی خوبیوں کا چرچا اگر ہم کریں تو آدم کی آدمیت نظر آتی ہے، نوح کی شجاعت نظر آتی ہے، داؤد کی لہنیت نظر آتی ہے، موسیٰ کا جلال نظر آتا ہے، یوسف کا جمال نظر آتا ہے، حضرت ایوب کا صبر نظر آتا ہے، یعقوب کا اعتماد نظر آتا ہے، حضرت یحییٰ کی معصومیت نظر آتی ہے، سلیمان کی سلطنت نظر آتی ہے۔ بے شمار اللہ کے بندے اور پیغمبر نبی و رسول کے روپ اور شکل میں آئے، سب کی خوبیاں نظر آیا کرتی ہیں، لیکن ساری خوبیوں پر ایک خوبی ابھری ہوئی دکھائی دیتی ہے، ایک کمال سارے کمالوں پر بھاری نظر آیا کرتا ہے، ایک اعجاز ایسا ہم سب کے مصطفیٰ کو خدا نے دے رکھا ہے جو کسی نبی کے حصے میں نہیں آیا۔ وہ کون سا اعجاز، وہ کون سا کمال، وہ کون سی خوبی ہے جو آمنہ کے لال کے حصے میں آئی ہے؟ آمنہ کے لال کے حصے میں تمامی خوبیوں کو اللہ نے جمع فرما دیا، تمامی کمال کو اللہ نے جمع فرما دیا۔ کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کے اندر نہ ہو، ہر خوبیاں مصطفیٰ کے اندر موجود ہے۔ سب سے اہم خوبی یہ کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا،
اور سارے نبیوں کے آخر میں اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا۔ مصطفیٰ جان رحمت آئے تو آنے کے بعد میں اللہ نے کتنے اعجاز آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سنتے چلیں، اس سے اپنے آقا کی عظمت کا احساس کریں۔ عظمت مصطفیٰ ہم سب بیان نہ کر سکتے ہیں، نبی پاک کی شان کیا ہے یہ تو خدا ہی سمجھ سکتا ہے، یا تو مصطفیٰ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کتنی خوبیوں سے آپ کو مزین فرما رکھا تھا، کتنے کمال سے آپ کو مالا مال فرما رکھا تھا۔ ایک مثال لیتے ہیں لعاب شریف کا۔ لعاب کیا ہے؟ جس کو ہم تھوک شریف کہتے ہیں۔ یہ تھوک مصطفیٰ اتنا باکمال ہے اور اتنی عظمت والا ہے کہ یہ تھوک نبی دو جہاں انیس بے کسا نے اگر کھارے پانی کے اندر ڈال دیا ہے تو مصطفیٰ کا لعاب پہنچا تو 1400 سال کا زمانہ گزر گیا۔ جس کنویں کے اندر مصطفیٰ نے جو کھارا کنواں تھا اور وہ پانی جس کا کھارا تھا، آقائے کائنات کا لعاب وہاں پہنچا تو شیریں پانی ہو گیا ہے۔ 1400 سال سے دنیا کے لوگ اپنی پیاس کو بجھا رہے ہیں، مگر اس کے اندر کھارے پن کی ایک بھی ذرہ برابر قطرے کی رانائی نظر نہیں آیا کرتی ہے، مٹھاس ہی مٹھاس دکھا کرتی ہے۔ یہی لعاب ہے آقا کائنات کا کہ حضرت جابر کے گھر اگر کھانا بنتا ہے اور آقا کائنات فخر موجودات اپنے لعاب شریف کو کھانے کے اندر ڈال دیتے ہیں تو کھانے کے اندر کمی نہیں آتی ہے، صحابہ کھاتے جاتے ہیں۔ حضرت جابر یہ کہتے ہیں میں نے دوبارہ جب برتن کو کھول کر کے دیکھا تو ایسا لگتا تھا کہ شروع میں جو کھانا موجود تھا ویسے کے ویسے کا کھانا یہاں موجود نظر آ رہا ہے۔ یہی لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آقا کائنات فخر موجودات نے جب جنگ خیبر کے موقع پر یہ کہا کہ کل ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دینے والا ہوں جو اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کے محبوب کا بھی محبوب ہے، اور اس کے ہاتھ سے فتح اور کامیابی کا ڈنکا بجے گا۔ سارے صحابہ یہ کہتے ہیں ہم رات بھر سوچتے رہے کس کے ہاتھ میں جھنڈا آئے گا، کس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا۔ وہ بتاتے ہیں ہم سارے لوگ جمع ہو کر کے آقا کائنات کی مسجد میں پہنچ چکے ہیں، اور کچھ صحابہ تو ایسے ہیں کہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کے اپنے اپنے چہرے کو نبی دو جہاں کو دکھا رہے ہیں، اے آقا کائنات دیکھ لو ہم بھی یہاں موجود ہیں، ہم کو دیکھ لیجئے۔ نبی دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ اپنے حال پر کھڑے رہو، میں کسی کو بھولتا نہیں ہوں، البتہ بھلا دیا جاتا ہو۔ میرا رب اگر کسی سے بھلا دے مجھ کو تو عزت آ سکتی ہے، مگر میں کسی کے چہرے کو بھولتا نہیں، کسی کے نام کو بھولتا نہیں، کسی کے عادات و اطوار کو بھولتا نہیں۔ چنانچہ مجمع صحابہ نے ہم سب کے نبی نے ایک نام کا انتخاب کیا، برجستہ بولتے ہیں این العلی، جیسے ہی نبی دو جہاں نے علی کا نام لیا ہے سارے صحابہ دیکھنے لگے، علی تو نظر نہیں آ رہے ہیں، علی کہاں ہیں؟ سارے صحابہ جب تلاش کے لیے اپنی اپنی نظروں کو دوڑاتے ہیں، پیارے علی دکھتے نہیں ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی کہتے ہیں علی کی آنکھ میں درد ہے، وہ بیمار ہیں، وہ جنگ میں جا نہیں سکتے ہیں، مگر نبی دو جہاں کی عظمت کو دیکھو۔ آقا کائنات نے اعلان فرما دیا ہے اب میرا رب کب اپنے حبیب کی بات کو ٹالتا؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ علی سے بے کسا نے کہا علی کو بلاؤ۔ جب پیارے علی آتے ہیں تو میرے آقا نے کہا علی کیا وجہ ہے؟ تو عرض کرتے آقا آنکھ کی بیماری سے میں پریشان ہوں، آنکھ میری سرخ ہو چکی ہے، آنکھ کھلتی نہیں ہے، درد بہت زیادہ ہے، جنگ میں جا نہیں سکتا۔ مدینے والے مصطفیٰ نے کہا علی تیرے نبی نے کہہ دیا ہے، تیرے رب کے حبیب نے کہہ دیا ہے تجھ کو جنگ میں جانا ہے، غم کیوں کرتا ہے؟ آقا درد ہے، آقا تکلیف ہے، آقا کھل نہیں پا رہی آنکھیں، دشمن کے سامنے کیسے جاؤں گا، کیسے تلوار کو چلاؤں گا، کیسے مقابلہ کروں گا؟ تو ہم سب کے سرکار کچھ اور نہیں کرتے ہیں، اپنے لعاب کو نکالتے ہیں، علی کی آنکھ میں ڈال دیتے ہیں۔ پیارے علی کہتے ہیں اس دن سے لے کر موت کے آخری سانس تک مجھ کو کبھی آنکھ کی بیماری نہیں ہوئی ہے، اور میرے آنکھ میں میرے رب نے ایسی چمک دے دی ہے میں زمین پر کھڑا ہوتا تھا، زمین کی نیچے کی چیزوں کو دیکھ لیتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر۔
नारे रिसालत, जिक्र शहीदान करबला। तो हजरात लुआब मुस्तफ़ा की बात चल रही है कि ये मेरे आका के लुआब की शान है, और यही लुआब मुस्तफ़ा है कि हजरत कतादा की आंख निकल गई जंग के अंदर, आंख बाहर आ गई है दुश्मन के हमले से। आकाए कायनात की मोहब्बत में प्यारे कतादा आगे बढ़े। आज कोई इंसान होता तो कहता आंख बाहर आ गई, जल्द से जल्द डॉक्टर और तबीब के पास पहुंचो, मगर वो पहुंचे तो कहां पहुंचे? सारी कायनात के तबीब अल्लाह के हबीब की बारगाह में पहुंचे। ऐ मेरे मुस्तफा, आंख बाहर आ गई है, कायनात के वाली रहमते तमाम ने आंख को आंख की जगह पर रखा और अपने लुआब को लगा दिया। हजरत कतादा ये कहते हैं मेरे आंख के अंदर दर्द तो काफूर हो गया, लेकिन आंख की रोशनी इतनी तेज हो गई कि मैं पहले जैसा देखता नहीं था उससे कई ज्यादा रोशनी मेरे आंख में आ गई। सुभान अल्लाह। नबी पाक साहिब औलाद की मोहब्बत में रहने वालों, अगर आकाए कायनात की लुआब की अजमत और उसकी निकाहत बयान की जाए तो मुकम्मल वक्त इसी में हो जाए।